جب سے ہلدی چھوڑی ہے 11 بیماریاں لگ گئی ہیں. موضوع بدل گیا اب تو میں پھر اس طرف چل پڑا. جان لائی گلی وہ دن ٹور چلی. جب سے ہلدی چھوڑی ہے 11 بیماریاں لگ گئی ہیں. کینسر آج تک نہیں سنا تھا. آج سے پہلے ہیپاٹائٹس کا نام نہیں سنا تھا کہ ہیپاٹائٹس کوئی چیز ہوتی ہے. 2. تیسرا جوڑوں کا مرض. چوتھا کمر اور ڈسک کے مسائل اس وقت عالمی مسئلہ ہے. 5واں السر اور آنتوں کا کینسر السر. اور 6واں ہیپاٹائٹس کا علاج، جگر کا علاج، فیٹس جگر کا سکڑنا، جگر کی بیماریاں جتنی بھی لا علاج ترین ہیں جگر کی. اور 6واں خون کی بیماریاں. خون میں سرخ ذرات زیادہ ہو جائیں، سفید کم ہو جائیں، سفید زیادہ ہو جائیں، آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز، پلیٹلیٹس، پلازما، خون کے مسائل. اور 7واں خون کی خرابی، پھوڑے، پھنسیاں اور داغ، چمبل اور سکن کی تکلیفیں، بیماریاں. اور 8واں اعصاب کے لیے زبردست چیز ہے. یاد رکھیں انسان کی جو چربی ہے نا، چربی وہ اس کی شکل ایسے ہے جیسے گائے کا گوشت. کبھی دیکھا آپ نے؟ گائے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اپنی چربی سے پہچانا جاتا ہے. گائے کا گھی بالکل ہلدی کی طرح ہوتا ہے اور اس کی چربی بھی. انسان کی جو چربی ہے، میں نے اپنی تعلیم کے دوران انسان کے جسم کو پھاڑا، چیرا وغیرہ اس کو دیکھا تو اس میں جو چربی ہے وہ بالکل ہلدی کی شکل کی ہے. انسان کی چربی یہ جا کے چربیلے مادوں کو جو ہمارے جسم کے لیے زہر اور نقصان دہ ہے، یہ ہلدی اس کو بہترین انداز سے کھولتی بھی ہے، کم بھی نہیں کرتی، متوازن اور مناسب بھی رکھتی ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 9 فائدے. اور اگلا فائدہ یہ ہے اینک کے لیے، یادداشت کے لیے، دماغ میموری کے لیے اور دماغ کی طاقت اور اعصاب کی قوت کے لیے ہلدی. اور خواتین کی بیماریوں کے لیے، پوشیدہ بیماریوں کے لیے، مردوں کی پوشیدہ بیماریوں کے لیے. اس کی وضاحت مناسب نہیں، ضروری نہیں، زبردست چیز ہے. سدا بہار جوانی کے لیے، جسم طاقتور رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طاقتور. انسان 100 سال کا بھی ہو کے اس کی زندگی میں کچھ لڑکڑاہٹ نہ ہو، جسم کمزور نہ ہو، اعصاب غیر متوازن نہ ہو، ہلدی اس کے لیے ہے. ہنڈیا میں ڈالیں، دودھ میں ڈال کے پیئیں. ہڈی ٹوٹنے کے لیے تو عام طور پہ دیتے ہیں، ہڈی جوڑنے کے لیے عام طور پہ دیتے ہیں. چوٹ لگ جائے تو ہلدی کو ملاتے بھی ہیں، گھی میں لگا کے، تیل میں لگا کے اوپر ملتے بھی ہیں، باندھتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں چوٹ لگنے کے لیے. پٹھوں اور ٹشوز اور جسم کے نظام اگر ٹوٹ جائے اس کو سنوارنے کے لیے ہلدی ایک کمال چیز ہے. یہ ایک بہت بڑا جوہر ہے. مہاراجہ سورت سنگھ یہ کشمیر کا مہاراجہ تھا. مہاراجہ ہری رام جو ہے، ہری سنگھ جن کے نام پہ ہری پور ہے، ایبٹ آباد کے ساتھ ہری پور، یہ اس کا دادا تھا. مہاراجہ سورت، گجرات کے ساتھ ایک شہر ہے سورت، گجرات کے ساتھ سورت. تو وہ بہت طاقتور تھا اور پہاڑوں پہ چلتا تھا، پہاڑوں پہ چلتا تھا اور اکیلے جانور کو جھٹکا دے دیتا تھا. ہمارے ہاں بسم اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، ان کے ہاں جھٹکا ہے کہ اس کی گردن توڑ دی. طاقتور ترین بیل کو جس کو 8 آدمی 10 آدمی سنبھالتے تھے، سنبھلتا نہیں تھا. اس کے پہلے پاؤں باندھتے تھے، پھر اس کو باندھتے تھے. وہ ایسے پکڑ کے ایک طاقت میں ایسے جھٹکا دیتا تھا، بیل نیچے گر جاتا، تڑپ کے مر جاتا تھا. اس کی غذا کو پہلے دن ماں نے ایک خشخاش کے دانے کے برابر ذرہ اس کو ہلدی دینا شروع کیا تھا.
اماں کے دودھ کے ساتھ ہلدی کا ذرہ خشخاش کے دانے کے برابر روزانہ، اور جتنا بڑا ہوتا گیا خشخاش کا دانہ بڑھتا گیا، پھر وہ سرسوں کا دانہ ہو گیا، پھر سرسوں کا دانہ بڑھتا گیا، پھر وہ جو کا دانہ ہو گیا، پھر جوار کا دانہ ہو گیا، پھر چنے کا مسور کا دانہ ہو گیا، پھر مسور سے چنے کا دانہ ہو گیا۔ پہلے دن سے ماں نے ہلدی دی تھی، اور ہلدی نے جسم کو وہ جان دی، وہ قوت دی، صرف تقدیر نے آ کے اس کو گرایا۔ موت باقی اس کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین نہ پہاڑ، نہ جسم، نہ قوت، نہ پہلوانیاں اس کو نہ گرا سکی۔ یہ ہلدی ہے جس کو چھوڑ بیٹھے، اور کبھی پیسی ہوئی ہلدی نہ لیں، خود پیسیں۔ گرائنڈر چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں، خشک ہلدی لے کے خود پیسیں۔ ہلدی تو ہر دور میں سدا بہار ہے، سالن میں، ہنڈیاں میں، چیزوں میں۔ کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں۔ میں کہتا ہوں جس نے گھی شکر نہیں کھایا وہ جمیا ہی نہیں۔ روٹی کے اوپر گھی ہو، اس کے اوپر شکر ہو۔ روٹی شکر نال تے دنیا مکر نال، اس کے اوپر ہو۔ ہمارے ایک بابا جی کیا کرتے تھے، روٹی شکر اس کے بعد ایک چٹکی ہلدی ڈال دیتے تھے، ایسا ٹونک بنتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، گھی شکر اس کے بعد ایک چٹکی ہلدی ملا کے اس سے روٹی کھاتے تھے، وہ ایک ٹونک بن جاتا ہے زبردست۔